بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الاخلاص کی. سب سے پہلے اس سورت کا جو نام ہے، ایک نام جو ہم لوگ جانتے ہیں سورۃ الاخلاص، ایک اور نام ہے سورۃ الاحد، ایک اور نام ہے سورۃ الصمد، ایک اور نام ہے سورۃ التوحید. اس طرح اس سورت کے کئی نام ہیں. جیسا کہ امام رازی نے سورۃ الاخلاص کے 20 نام ذکر کرتے ہیں. سورۃ الاخلاص کے 20 نام، یعنی کہ بڑی اہمیت والی جو سورت ہے. ہم لوگ ہمیشہ جو ہے نا یہ لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے بھی اس سورت کو. کئی لوگوں کو جو ہے نا چھوٹی سورت ہے، لوگوں کو یاد بھی ہے، لیکن اس کی جو معنی اور مفہوم جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے اس صورت کے متعلق خاص طور پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، امام ابن رجب رحمہ اللہ، بلکہ کئی علماء نے جو ہے نا صرف اس صورت کی تفسیر میں کتاب لکھے ہیں. سب سے پہلے جیسا کہ ہمارے پاس پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہے کہ اس سے پہلے جو صورت ہے سورۃ المسد، دیکھیں تبت یدا ابی لہب وتب، اور سورۃ الاخلاص میں کیا کنیکشن ہے، دو صورت میں کیا کنیکشن ہے. سورۃ المسد میں جیسا کہ ابو لہب کا ذکر ہے، جس میں ابو لہب کو اللہ نے کہا کہ تو جہنم میں داخل ہوگا. اسی طرح اس کی بیوی جو ام جمیل ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ وہ بھی جہنم میں داخل ہوگی. ہاں، یہ سورت اور سورہ اخلاص میں کیا کنیکشن ہے؟ ابو لہب اور اس کی بیوی کیوں جہنم میں داخل ہوگی؟ کیونکہ اس نے قل اللہ احد نہیں کہا، یعنی کہ اس نے توحید پر نہیں رہا. اس نے توحید یعنی کہ اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، یعنی کہ سورہ اخلاص توحید ہے. ابو لہب توحید پر نہیں رہا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا اسی دنیا میں. ام جمیل جو اس کی بیوی ہے، اس کو بھی اللہ نے جو ہے نا ذلیل کر دیا اسی دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ وہ توحید پر نہیں تھے، کیونکہ سورہ اخلاص پورا کا پورا توحید ہے. تو یہ دونوں صورت پہ جو ہے نا کنیکشن ہے. اس کے بعد سب سے پہلے اس صورت کی جو فضیلت ہے سورۃ الاخلاص کے، یہ فضیلت سے پہلے یہ صورت کیوں نازل ہو، ریزن کیا ہے، کیوں اللہ نے سورۃ الاخلاص نازل کیا؟ کچھ لوگ آئے ہمارے نبی کے پاس، آ کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی انسب لنا ربک، اے محمد تمہارے رب کا نسب نامہ ذکر کرو. نسب نامہ مطلب میں ان کا بیٹا ہوں، وہ ان کا بیٹا ہے. اس طرح تمہارے رب کن کن کے بیٹے نعوذ باللہ، ان کا نسب ذکر کرو. جس طرح آپ وسلم کا نسب کیا ہے؟ محمد. آپ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر. یہ جو ہمارے نبی کا نسب نامہ ہے. اس طرح مشرکین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کا نسب کیا ہے؟ تو آپ وسلم خاموش رہے. تو یہ صورت نازل ہوئی کہ قل اللہ احد، اے محمد کہہ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام لوگوں سے. لم یلد، نہ اس کو کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ ہی اس کو کوئی والد ہے، نہ اس کا والد ہے نہ اس کے اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. یہ صورت نازل ہوتی ہے. یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ مشرکین نے کہا کہ محمد بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے. تو اللہ نے جو نا یہ صورت نازل کی. دوسرا، اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے جو فضیلت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. ثلث القرآن، حدیث میں آتا ہے کہ ثلث القرآن، یعنی کہ ثلث قرآن کے برابر ہے. یعنی کہ اگر آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو پورے قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. ایک اور جو چیز ہے، کیوں اللہ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص ثلث قرآن کے برابر ہے؟ یعنی کہ 3 میں سے ایک چیز ہے. یہ قرآن 3 چیزیں قرآن میں، ایک احکام و مسائل، قرض کے احکام و مسائل، اس طرح جو احکام و مسائل جو ذکر ہے، روزے کے احکام و مسائل جو قرآن میں ذکر ہے. دوسرا قرآن میں کیا قصے ہیں، انبیاء کے قصے ہیں. تیسرا توحید ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص جو ہے نا وہ 1.3 ہے، یعنی کہ یہ پورا کا پورا توحید ہے. اس صورت میں یہ جو صورت جو ہے نا پورا کا پورا توحید ہے.
سورہ اخلاص پورا کا پورا توحید ہے. سب سے پہلی جو فضیلت ہے وہ ایک، اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو پورے قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. دوسری جو فضیلت ہے وہ یہ کہ جو مسلمان اس سورت سے محبت کرے گا وہ مسلمان جنت میں داخل ہوگا. ایک صحابی رسول ہمیشہ مسجد قباء میں جو ہے نا، ہمیشہ ہر فاتحہ کے بعد جو ہے نا، نماز میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ریزن پوچھا تو کیوں ہمیشہ تم جو ہے نا سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبک ایاہ ادخلک الجنہ، تم نے سورہ اخلاص سے محبت کی ہے کیونکہ اس میں اللہ کے بارے میں ذکر ہے، تو اس وجہ سے تم جنت میں داخل ہوں گے. سورہ اخلاص سے محبت کرنا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، تو ایک مسلمان کو جنت تک لے کر جاتی ہے. یہ دوسری فضیلت ہے. تیسری جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے نا ایک مسلمان فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. فرض نماز کے بعد جو نا مسلمان سورہ اخلاص پڑھے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. چوتھی جو فضیلت ہے، سورہ اخلاص اگر آپ کو کہیں درد ہے، تکلیف ہے، وہاں ہاتھ رکھ کر جو نا سورہ اخلاص پڑھ کر پھونکیے. آپ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک سکتے ہیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. یہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جو ہے نا بچھو ڈھس دیے تھے، بچھو جنہیں ڈھس دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون، پھر قل اللہ احد، پھر قل رب الناس، قل اعوذ برب الفلق، چاروں سورتیں پڑھ کر پھونکتے ہیں. اس طرح جو ہے نا سورہ قل اللہ جو ہے نا ایک رقیہ بھی ہے. سمجھے کہیں آپ کو تکلیف ہے تو آپ سر میں درد ہے یا پیر میں درد ہے، آپ سورہ پڑھ کر پھونک لے سکتے ہیں. سورہ اخلاص جو ہے نا پڑھ کر آپ پھونک لے سکتے ہیں. یہ سورہ اخلاص کی جو ہے نا مختصر سمجھیے کہ اس کی فضیلت. اس کے متعلق ایک جو سنت ہم سے چھوٹی ہے سورہ اخلاص کے متعلق، وہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہے نا ہر سورت کے سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد آپ کوئی سورت پڑھنا چاہتی نماز میں، سورہ قاریہ آپ پڑھے، اس کے بعد آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے صحابہ. آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے صحابہ، یعنی کہ ہر سورت کے اینڈنگ میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے، سنت سے ثابت ہے. ہر رکعت کے آخری میں سورہ اخلاص پڑھ کے رکوع کرنا ہے، سنت سے ثابت ہے. اس طرح جو ہے نا صحابہ کرتے تھے. اس وجہ سے ہم کو بھی جو ہے نا کبھی کبھی آپ بھی گھر میں نماز پڑھتی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں، اس کے بعد کوئی سورت آپ پڑھتی ہیں، اس کے بعد آخر میں سورہ اخلاص پڑھیے. سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ رکوع کیجیے. یہ سورہ اخلاص کے متعلق جو ہے نا کچھ مختصر جو ہے نا اس کی فضیلت ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے سورہ اخلاص کے متعلق بعض علماء نے یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس میں کتنے حرف ہیں، جیسا کہ قل میں 2 حرف ہے، قاف لام، ہو میں 2 حرف ہے. اس طرح سورہ اخلاص میں 47 حرف ہے. اگر آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کو 470 نیکی آپ کو ملے گی. 47 حرف، ہر نیکی کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر لفظ کے بدلے آپ کو 10 نیکی ملے گا. تو 47 حرف ہے تو آپ کو جو ہے نا 470 نیکی جو ہے نا آپ کو ملے گی. تو گویا جو ہے سورہ اخلاص ایک عظیم سورت ہے. انسان جو ہے اس کو پڑھتے رہیں، 3 مرتبہ پڑھنے سے جو ہے نا اسے ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے اس سورت کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل کہہ دو. اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے نبی تم کہو. تو گویا کہ قل کہو مطلب یہ ہے کہ زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیے. اللہ نے کہا کہ اے نبی تم کہو، پڑھو. اللہ حکم دیتی کہ محمد تم پڑھو. اللہ نے ہمارے نبی کو حکم دیتی کہ محمد تم پڑھو. ہم بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. بلکہ بعض سعودی عرب کے مفتی دکتر سعد الخسلان حفظہ اللہ نے ایک مرتبہ انہوں نے ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے بیان میں اس طرح بیان کیا کہ سورہ اخلاص اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھے گا اسے ایک قرآن پڑھنے کے بعد ثواب ملے گی. تو بعد میں بیان ختم ہونے کے بعد ایک ہفتے کے بعد ایک شخص نے آ کر کہا کہ آپ نے کہا تھا ہمارے والدین جو ہے نا 1000 مرتبہ پڑھتے تھے دین میں سورہ اخلاص. آپ کی اس حدیث سننے کے بعد، آپ کی اس حدیث سننے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے. میرے والدہ 1000 مرتبہ پڑھتی ہیں. یعنی کہ یہ جو اگر آپ معمولی حدیث لوگوں کو بتائیں گے وہ عمل کریں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ قل اے محمد تم پڑھو. تو اس سے خود اس صورت کی عظمت جو ہے نا معلوم ہوتی. کیا پڑھنا چاہیے کہ ہو، وہ کون ہے؟ وہ اللہ. قل ہو اللہ، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ احد، اکیلا ہے. سب سے پہلے ہو اسے بولتے ہیں کہ عربی زبان میں ضمیر الشأن. میں کیوں بتا رہا ہوں ضمیر الشأن یہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ وہ زید، میں بولتا ہوں کہ وہ زید، کہ وہ یہ ضمیر الشأن ہے، یہ زید ہو. اسی طرح یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہو، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہاں بعض صوفی جماعت والے آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو ہے نا نماز کے بعد ہو کا ذکر کرتے ہیں. یہ ہو اللہ کا نام نہیں ہے، ایک ضمیر ہے. جس طرح انگلش میں ہم بولتے ہیں کہ ہی،
اس طرح یہ بھی ہے، اس طرح یہ ہے بعض لوگ جو ہے نا ہو کا جو ہے نا یہ ذکر کرتے، یہ بالکل بدعت ہے، یاد رکھیں یہ ہو اللہ کے ناموں میں سے نہیں بلکہ کیا ہے، ضمیر ہے، جیسا کہ انگلش میں بولتے ہیں کہ ہی، اس طرح ہے۔ ہو وہ کون ہے؟ اللہ، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیوں اللہ نے اللہ ذکر کیا؟ رحمان کیوں ذکر نہیں کیا اللہ نے؟ رحیم کیوں اللہ نے ذکر نہیں کیا؟ کیونکہ یہ اللہ کا جو لفظ ہے نا اس سے کافر بھی ڈرتا تھا، کافر بھی اللہ کے لفظ سے ڈرتا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ سزم جھاڑ کے نیچے سو رہے تھے، ایک مشرک نے آیا، آ کر ہمارے نبی کے اوپر تلوار رکھا اور کہا کہ محمد تجھے کون بچائے گا؟ اب کوئی نہیں ہے، آپ سزم میدان میں جھاڑ کے نیچے سوتے ہیں، تو ایک مشرک آ کر جو ہے نا ہمارے نبی کے اوپر تلوار رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد تجھے کون بچائے گا؟ آپ سزم نے فرمایا کہ اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گیا، کیونکہ اللہ کے لفظ سے جو ہے نا مشرکین بھی ڈرتے تھے۔ بلکہ مشرکین سے اگر پوچھا جائے تو یہ آسمان زمین کس نے بنایا، تو مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ۔ قل من یرزقکم من السماء والارض قل اللہ، اگر مشرک سے بولو کہ کون تم کو رزق دیتا ہے، مشرک بولتا ہے کہ اللہ، یعنی کہ قل ہو اللہ، اللہ نے خاص کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ اللہ جو ہے نا مشرکین بھی جو ہے نا اللہ کا لفظ جانتے تھے، اسے ڈرتے تھے اللہ کے لفظ سے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے سورہ اخلاص میں 2 مرتبہ اللہ کا ذکر ہے، قل ہو اللہ احد، اللہ 2 مرتبہ اللہ کا ذکر ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ میں بڑا کنیکشن ہے، یاد رکھیں سورہ اخلاص میں سورہ فاتحہ میں بڑا کنیکشن ہے۔ کیسے؟ سورہ فاتحہ میں بھی 2 مرتبہ اللہ ہے، اگر آپ بسم اللہ سے ایڈ کریں گے، بسم اللہ سے اگر آپ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ میں 2 مرتبہ اللہ ہے۔ بسم اللہ میں 1 مرتبہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، وہاں 2 مرتبہ۔ گویا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ جو ہے نا یہ اخلاص میں جو ہے نا بڑا کنیکشن ہے۔ اس کے بعد اللہ کا جو لفظ ہے نا، اگر آپ دیکھیں گے علیم نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے نام سے دعا کرتے ہیں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ دعا میں بولتے ہیں کہ یا اللہ میرے دعا قبول فرما، تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اسی وجہ سے علیم نے فرمایا کہ اللہ اسم اعظم میں سے، اسم اعظم مطلب اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یا اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما، تو یا اللہ کے جیسے دعا کرنا چاہیے۔ یعنی کہ 3 باتیں اللہ میں یاد رکھیں، ایک ہے کہ اللہ جو ہے نا اگر آپ دعا کرتی ہیں اللہ کے نام سے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، اللہ خاص کیوں ذکر کیا یہاں، رحمان کیوں ذکر نہیں ہے؟ کیونکہ مشرکین جانتے تھے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور اللہ کے لفظ سے مشرکین بھی جو ہے نا ڈرتے تھے۔ اور تیسری جو بات ہے، سورہ فاتحہ میں بھی 2 مرتبہ اللہ ہے، اسی طرح سورہ اخلاص میں بھی 2 مرتبہ اللہ ہے۔ اس کے بعد قل هو اللہ احد، احد کا مطلب اکیلا، احد کا مطلب اکیلا، سنگل، اس کا دوسرا کوئی نہیں۔ اب دیکھیں گے احد اور واحد، واحد ایسا عربی زبان بولتے ہیں کہ ایک کو بولتے ہیں، احد کا مطلب بھی ایک ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیوں اللہ نے واحد ذکر نہیں کیا؟ جیسے کہ عربی میں بولتے ہیں کہ واحد، اثنان، ثلاث، اربع، احد کا مطلب بھی ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے احد ذکر کیا، واحد کیوں ذکر نہیں کیا؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ قل اللہ واحد، اللہ واحد کیوں نہیں ذکر کیا؟ کیونکہ اگر آپ واحد بولیں گے 2 آئے گا، واحد کے بعد 2 آتا ہے، واحد اثنان 2 آتا ہے، 2 کے بعد 3 آتا ہے، احد اس کے بعد 2 نہیں آتا ہے، احد صرف اکیلا ہے بس، احد کے بعد آپ 2 3 4 نہیں بولیں گے۔ ایسا کہ ایک مثال، اصل عربی میں ہو مثال، آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں میں بولتا ہوں کہ اس گھر میں احد نہیں ہے، اس گھر میں احد نہیں ہے مطلب کوئی نہیں ہے، مطلب کوئی نہیں ہے، مطلب اس گھر میں احد نہیں ہے مطلب کوئی نہیں ہے اس گھر میں۔ میں بولتا ہوں کہ اس گھر میں واحد بھی نہیں ہے، اس گھر میں ایک بھی نہیں ہے تو مطلب 2 ہے، ایک بھی نہیں ہے تو مطلب 2 ہے، یعنی کہ واحد اگر بولیں گے تو گویا کہ ایک نہیں ہے تو مطلب 2 ہے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ۔ تو اس وجہ سے احد کا مطلب کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ سنگل ہے۔ قل اللہ احد، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، احد کا مطلب اکیلا ہے، یہ یہاں تک سمجھ میں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ الصمد، احد کا مطلب اکیلا، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ، پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الصمد، الصمد کا مطلب تمام لوگ اسی کے سامنے جو ہے نا مانگتے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ صمد کا مطلب ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔
ایک معنی. ایک اور معنی صمد کا مطلب لا جوف، اسے پیٹ نہیں. صمد کا مطلب صحابہ نے کہا کہ وہ جس کو پیٹ نہیں، یعنی کہ پیٹ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں. بس صحابہ نے کہا کہ لا یاکل ولا یشرب، اللہ تعالیٰ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. دوسرا جو معنی ہے کہ الصمد کا مطلب نہ اللہ تعالیٰ کھاتے ہی نہ پیتے ہیں. تیسری جو تفسیر ہے الباقین، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا، کبھی موت نہیں آنے والا، اسے کبھی موت نہیں آئے گا. الصمد کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا، کبھی اسے موت نہیں آنے والی. الصمد کا ایک اور جو معنی ہے علیم، جاننے والا ہے، اس سے بڑا جاننے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. الصمد جاننے والا، اس سے بڑا جاننے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہی رزق دینے والا ہے، اس سے بڑا رزق دینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس طرح آپ بول سکتے ہیں، اس طرح آپ جو بھی ہے وہ بول سکتے ہیں. الصمد کا جو معنی ہے، اس طرح کئی معنی جو ہے مفسرین ذکر کرتے ہیں. الصمد کا جو مشہور جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگ اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے. ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جھکتے نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں. بلکہ مشرکین بھی جب آپ دیکھیں گے وہ سمندر میں چل جاتی ہیں، اگر کشتی ادھر ادھر ہو جائے تو مشرکین اللہ ہی کو پکارتے ہیں. مشکل کے وقت مشرکین بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ الصمد، تمام لوگ اسی کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو نا اس جیسا جاننے والا کوئی نہیں ہے. الصمد، نہ اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. الصمد وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے پہلی آیت میں الاحد، دوسری آیت میں الصمد، دونوں اللہ کے نام میں ہیں. آپ بول سکتے ہیں کہ عبد الاحد، یا تو آپ بول سکتے ہیں کہ عبد الصمد، اللہ کا نام ہے دونوں. لیکن یہ دونوں نام جو ہے نا قرآن کی کسی صورت میں نہیں، پوری قرآن میں کہیں بھی اللہ کا دو نام نہیں ہے. الاحد بھی نہیں ہے، الصمد بھی نہیں ہے، سوائے سورہ اخلاص کے. سورہ اخلاص کے علاوہ کسی صورت میں دو نام نہیں ہے. سورۃ الاحد بھی نہیں ہے، سورۃ الصمد بھی نہیں. الصمد، الاحد اللہ کے ناموں میں سے وہ کوئی، یہ دو نام جو ہے نا قرآن کے کسی صورت میں نہیں ہے. وہ ہے کہ ایک عظیم صورت ہے، یہ جو ہے نا ایک عظیم صورت ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ لم یلد ولم یولد. جیسا کہ یہ جو صورت کی فضیلت میں کئی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان دعا میں الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد پڑھتا تو اس کی دعا قبول ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتا ہے. جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی دعا کر رہے تھے. کیا ہے دعا؟ آسان ہے، بس شروع میں کیا ہے؟ اللہم انی اسألک، تمام کی آیت ہے اللہم انی اسألک، یہ شروع میں پڑھنا ہے. اس کے بعد بِأَنِّي، یعنی تو وَأَنِّي، اور میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. یعنی کہ شروع میں پڑھیں گے جو یاد کرنا ہے اللہم انی اسألک وَأَنِّي اشہد ان لا الہ الا اللہ، الاحد، اس کے بعد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ایک صحابی اس طرح دعا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہاری دعا قبول ہوگی. گویا کہ اگر آپ سورہ اخلاص بھی اگر آپ دعا میں پڑھ لیتی تو آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ تو اگر آپ یہ جو دعا یاد کر لیتی، جیسا کہ میں نے کہا اللہم انی اسألک وانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، تو اسے پڑھنے سے جو نا دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لم یلد، لم کا مطلب نہیں، یلد کا مطلب کوئی اولاد بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، ولم اور نہیں ہے، یولد نہ ہی کوئی والد ہے اللہ تعالیٰ کو، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو والد ہے. کیوں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو اولاد نہیں ہے؟ کیونکہ عیسائی بولتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ. وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، عیسائی بولتے تھے کہ اللہ کے بیٹے کون؟ عیسائی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ لم یلد، اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے. یہودی کیا بولتے تھے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی بولتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ لم یلد، اللہ کوئی بیٹا نہیں ہے. پھر مشرکین جو مکے میں تھے انہوں نے کہا کہ الملائکۃ بنات اللہ، یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کو نہ اولاد نہیں ہے، نہ ہی اولاد ہے اللہ تعالیٰ کو، ولم یولد، نہ ہی اللہ کے کوئی والد ہے، یعنی کہ اللہ کے والد بھی نہیں ہے، نہ ہی اللہ کی اولاد ہے. دونوں اللہ نے کہا کہ لم یلد ولم یولد. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ولم یکن لہ،
ولم نہیں، یکن لہو اس کے لیے، کفون برابر، احد کوئی، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں ایک ہوتا ہے کہ دنیا میں جو برابر کون ہوتی ہے، شوہر بیوی، تو انہوں نے کہا کہ ولم یکن لہ کفون کی تفسیر میں یہاں جو ہے نا بیوی ہے، یعنی کہ اللہ کو بیوی بھی نہیں، صاحبہ، ایک تفسیر ولم یکن لہ کفون احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کو بیوی بھی نہیں ہے۔ ایک اور جو تفسیر ولم یکن لہ کفون احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں، یعنی کہ لیس کمثلہ شیء، اس طرح اللہ سنتا ہے، کوئی اس طرح نہیں سنتا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ ہم جو ہے نا صرف روم کی باتیں سن سکتے ہیں، وہاں روم کے باہر کی باتیں نہیں سن سکتے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، گھر کے باہر کی باتیں نہیں سن سکتے۔ ولم یکن لہ کفوا، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد کا مطلب اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا صرف یہاں دیکھ سکتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو دیکھتا ہے، بلکہ کالی چمٹی جو کالی رات میں جو چلتی ہے اسی بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں، یعنی کہ ہم جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انسان بولتا ہے کہ جس طرح ہم بیٹھے اس طرح اللہ بھی بیٹھا ہے کرسی میں، نہیں، کیوں؟ کیونکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بولتا ہے کہ جس طرح میں کرسی میں بیٹھا ہوں اس طرح اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے، جواب ہے غلط، اس طرح بولنا ہی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی طرح کوئی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، یاد رکھیں۔ اور اللہ کا جو علم ہے، ہمارا جو علم ہے اس میں، بلکہ جتنا بھی علم حاصل کرو اللہ کے سامنے ہمارا علم کوئی نہیں ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہاں جو لوگ جو ہے نا پڑھنے میں جو غلطی جو کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا فا کو یہ دیتے کف پڑھتے ہیں، غلط ہے، یاد رکھیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ غلط ہے، آپ سب نے کبھی ایسا نہیں پڑھا ہے، کسی قرآن سے ثابت بھی نہیں، یاد رکھیں، کسی قرآن سے ثابت نہیں۔ اس وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فا کو یہ دینا، جزم دینا ہے، کسی قرآن سے ثابت نہیں۔ اصل جو قرات ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فا کو پیچ لگانا چاہیے۔ بعض لوگ کفءً پڑھتے ہیں، یہ کسی قرآن سے جو ہے نا ثابت نہیں، بلکہ کسی صحابہ سے ثابت نہیں ہے، کسی قرآن سے بھی جو ہے نا ثابت نہیں، کسی قرآن سے جو ہے نا اس طرح ثابت نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک عظیم صورت ہے یہ، بالکل جو ہے نا چھوٹی صورت ہے، لیکن اس میں پورا کا پورا توحید ہے، پورا کا پورا توحید ہے۔ یعنی کہ قل اللہ احد، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، احد اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں جو ہے نا عقیدے کا جو مسئلہ ہے پہلی آیت میں، وہ یہ کہ بعض لوگ ہو کی تسبیح بنتے ہیں، ہو یہ ایسے کوئی نہیں ہے، یہ ہو اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بھی بارے میں احد، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تمام لوگ جو ہے نا اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کو نہ اولاد ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا والد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر جو ہے نا کوئی نہیں ہے۔